اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 55 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اسکرین پہ لکھی ہوئی بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت میں نہ تو کوئی وقف کی علامت ہے اور نہ ہی کوئی حرف عطف ہے، لہٰذا اس آیت کو ہم ایک ہی جملے کے تحت انالائز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو سب سے پہلے آیت کے الفاظ پر بات کرتے ہیں۔ پہلا لفظ جو ہے وہ ہے انا۔ انا جیسا کہ آپ جانتے ہیں حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، حرف تاکید بھی کہا جاتا ہے، اس کو حرف ناسخ بھی کہا جاتا ہے۔ جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے اور مبتدا کو منصوب کرتا ہے اور خبر اس کی مرفوع ہوتی ہے۔ تو انا کے بعد اصحاب آپ کو اسم نظر آ رہا ہے جو کہ منصوب ہے، اور یہی ترکیب میں انا کا اسم بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ اصحاب جو ہے یہ صاحب کی جمع ہے اور جمع مکسر ہے، افعال وزن ہے اس کا، اور صاحب ساتھی کو کہتے ہیں، اور اصحاب پر نہ تو الف لام ہے نہ تنوین ہے، تو ترکیب میں ظاہر بات ہے یہ مضاف بنے گا۔ مضاف الی المعرفہ ہونے کی وجہ سے یہ معرفہ ہے، اور باقی سی این جیز ہم نے اس کا دیکھ لیا ہے۔ اگلا لفظ الجنتی واحد مؤنث مجرور اور معرفہ ہے۔ الیوم اسم ہے، ظرف کے معنی دیتا ہے، آج اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، معرفہ ہے، منصوب ہے، واحد ہے اور مذکر ہے۔ فی حرف جر ہے جس کے بعد شغلن اسم مجرور ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور نکرہ ہے۔ شغل کے معنی ایسا کام ہے جو انسان کو دوسرے کاموں سے روک دے۔ اور آخری لفظ جو ہے اس آیت کا وہ ہے فاکہون۔ فاکہون جو ہے یہ فاکہن کی جمع ہے، جمع سالم ہے، جمع سالم مذکر ہے۔ خان صاحب نے فا، کاف اور ہا حروف مادہ کے تحت اسے ذکر کیا ہے۔ فاکہن مزاح کرنے والا، ہنسنے ہنسانے والا، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے کہ اِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، اور ترجمہ ہم خان صاحب کا یہیں پر دیکھ لیتے ہیں کہ بے شک جنت والے آج کے دن کسی مشغلے میں ہنسنے ہنسانے والے ہوں گے۔ تو فاکہون جو ہے جمع مذکر ہے، مرفوع ہے اور نکرہ ہے۔ تو الفاظ پہ بات الحمدللہ ہوگی، اور الفاظ کو جوڑ کر اب ہم جملہ بناتے ہیں۔ تو انا سے جملہ شروع ہو رہا ہے، جملہ اسمیہ بنے گا۔ انا جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے۔ انا کا اسم منصوب ہوتا ہے، لہٰذا اصحاب الجنتی مضاف مضاف الیہ ہو کر انا کا اسم ہے۔ الیوم ظرف ہے اور ظرف زمان منصوب ہے، فاکہون کے متعلق ہو جائے گا، اور فی شغلن جو ہے جار مجرور یہ خبر ہو جائے گی انا کی، اور یوں انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ فی شغلن کو ہم جو خبر کہہ رہے ہیں نا، یہ اصل میں آپ جانتے ہیں کہ جار مجرور متعلق ہوتا ہے، اور جملہ اسمیہ میں عام طور پہ خبر کے متعلق ہوتا ہے، تو خبر کی خیر موجودگی میں یہ قائم مقام خبر یا خالی خبر کہلا رہا ہے۔ اب رہ گیا فاکہون۔ تو فاکہون جو ہے یہ انا کی دوسری خبر بن جائے گا، اور یوں انا اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس سے میچ بھی کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب بیان کر رہے ہیں کہ جی الیوم ظرف زمان منصوب متعلق بفاکہون، فی شغل متعلق بمحذوف خبر اول، اور جملہ بتا رہے ہیں کہ ان اصحابہ والا یہ لا محل لہا استئنافیہ ہے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ میچ کر گئی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ، اور اب ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ عبدالسلام صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکہون، بے شک جنت کے رہنے والے آج ایک شغل میں خوش ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں عبدالسلام صاحب کہ شغلن میں جو تنوین ہے یہ تعظیم کی ہے، مراد یہ ہے کہ وہ اپنی بیویوں سے اور جنت کی دوسری نعمتوں سے لذت اٹھانے میں ایسے مگن ہوں گے کہ انہیں کسی اور چیز کا خیال تک نہیں آئے گا، کیونکہ جنت کی وہ نعمتیں ایسی ہوں گی جو انسان کے وہم و گمان سے بھی بالا ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ان نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ یاسین کی ہم نے آیت نمبر 55 گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔